بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ، صحن کی دیوار نے تبدیل رشتے کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔ شروع دن سے جو رستے مجھے پسند نہ تھے، وہاں سے روز گزارا ہے زندگی نے مجھے۔ کچھ باتیں ہم کو کسی کے پڑھانے پر نہیں بلکہ وقت کے آنے پر سمجھ میں آتی ہیں۔ کبھی کسی انسان کو دیا گیا ایک آنسو تمہاری عمر بھر کی عبادت پر بھی پانی پھیر سکتا ہے۔ اے اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے، آمین۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں۔ لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے، آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو اپنے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپن والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دو تو اللہ پاک اور معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ حد سے زیادہ سمجھداری زندگی کو بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں۔ لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ جب نماز میں سکون ملے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں نہ کر مفید ہوگا۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا، کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی باری پڑ رہی ہو۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہتر ہوتا ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ جب انسان رب کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ پاک نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ نماز وسیلہ ہے اللہ پاک سے ملاقات کا۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ 3 صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ بے شک آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عمل کون سا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا زیادہ دیر تک نماز میں کھڑے رہنا۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے
फिर भी उसका कफारा नहीं हो सकता और ना ही उसका उससे कोई अजर मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लगाए हुए दरख्त या उगाई हुई खेती से परिंदे, जानवर और इंसान खा लें तो उसके लिए सदका शुमार होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह पाक के हजूर कसरत से सजदे किया करो, क्योंकि तुम अल्लाह पाक के लिए जो भी सजदा करोगे अल्लाह पाक उसके नतीजे में तुम्हारा दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा कोई गुनाह माफ कर देगा। जो मुखलिस हो वो बेवकूफ़ तस्वर किए जाते हैं, यहाँ मतलब परस्त लोग अक्लमंद कहलाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा उस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है लेकिन फिर भी खड़ा रहता है उस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। जिस घर में जानवरों, परिंदों और चींटियों को रिस्क मिलता हो उस घर में अल्लाह पाक रिज़्क़ की कमी कभी नहीं करता। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनियावी सहारों को आपसे अलग करता है, इसलिए नहीं कि आप बेसहारा हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आपको रब का सहारा साफ और नुमाया नजर आने लगे।